الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں سے یہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. محبت سے، عقیدت سے، بلند آواز سے نماز والا درود شریف پڑھ لیں. آواز کھولیں. معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کی کلام مقدس کھولیں تو گھٹ کر دیتے، آواز زیادہ کریں. اللہ رب العزت کی کلام مقدس میں سے چھوٹی سی سورت تلاوت کی ہے. دعا ہے پروردگار عالم رب ذوالجلال اس ناچیز طالب العلم نالائق کو حق حق سچ سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے سمجھنے اور سمجھانے کے بعد مل کر دعا مانگیں گے اللہ ہم سب کو، بلکہ تمام عالم اسلام مرد و عورت چھوٹے بڑے کو اللہ رب العزت قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی، بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمارے درمیان جو کچھ عرصے سے گفتگو چل رہی تھی، ضمن میں قربانی کا موضوع آیا.
آج کا دن ویسے مہینے کی مناسبت سے ذو الحج کا مہینہ ہے. بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہر دور میں اعلاء کلمت اللہ کی خاطر اللہ کے نیک بندوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے. اسی ذو الحج کے مہینے میں جس طرح 10 ذو الحج کے دن قربانی کے عمل کو دہرایا جاتا ہے، اسی طرح عالم اسلام کے ایک بہت بڑے عظیم ہیرو نے، بہت بڑے عظیم شخص نے اٹھارہ ذو الحج سن 35 ہجری کو 40 دن اور 40 راتیں بغیر کچھ کھائے پیے سبائیوں نے، منافقین نے، کافروں نے ان کا کھانا پینا ہر چیز بند کر دیا. قریب کسی کو نہ آنے جانے دیتے. اس مرد مجاہد نے، مرد قلندر نے تمام دکھ، تمام پریشانیاں برداشت کی، لیکن دین محمدی کے اوپر آنچ نہ آنے دی. تاریخ اسے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے. کسی نے پوچھا تھا، عثمان اتنے دن ہو گئے لبوں تک پانی نہیں پہنچا، حلق کے نیچے روٹی کا لقمہ نہیں گیا، کیسے کر رہے ہو؟ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جب پیاس لگتی ہے، جب بھوک لگتی ہے تو قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں. قرآن کی تلاوت کی برکت سے نہ بھوک رہتی ہے نہ پیاس رہتی ہے، پڑھتا رہتا. بہت بڑا اہم موضوع ہے یہ قربانیاں ہر دور میں ہوتی رہیں، اور اسی طرح یکم محرم الحرام سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اسی طرح پھر 10 محرم الحرام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بما 72 آدمیوں کے ہوئی. آج جو دن ہے
اسلامی سال میں سے، اسلامی مہینوں میں سے ذوالحج کا مہینہ ہے، اور دوسرے عیسوی مہینوں میں سے اگست کا مہینہ ہے، اور آج 14 اگست ہے۔ میرے ذہن میں موضوع تھا کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بیان کروں گا، لیکن انشاءاللہ وہ اگلے جمعے پہ ہوگی۔ آج اس حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ملک اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، جس کا نام ہے، بولے نا، معرض وجود میں آیا، پھر موضوع کی بات آ گئی، یہ بھی ایسے نہیں آیا، اس میں بھی اتنی بڑی قربانیاں ہوئی، اتنی بڑی قربانیاں ہوئی۔ آپ تاریخ تو پڑھے، آج تو ہمیں ناچ گانے پہ لگا دیا گیا ہے۔ ناراض نہ ہونا، حق بات کہوں گا۔ شیطان نے عجیب مکر چلایا ہے کہ نوجوان نے تاریخ کو بھول کر 70 سال پیچھے چلا جائے اور ان قربانیوں کو دیکھے۔ مجھے ایک بات بتائیں، فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، اگر ہمارا دادا بابا، ہمارا ابا آج کے دن فوت ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، سال کے بعد آپ اس کے لیے قرآن بھی پڑھتے ہو، اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہو، یا اس دن آپ ناچ گانے اور اللہ معاف کرے پٹاخوں میں گزار دیتے ہو؟ بولے، ناچ گانے ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا عظیم ملک اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور آج کے دن ان لوگوں کی قربانیوں کو بجائے یاد کرنے کے، ان لوگوں کو بجائے خراج تحسین پیش کرنے کے، ان کے لیے قرآن پاک کی تلاوتیں کرنے کے، ان کے لیے اللہ کے حضور دعائیں مانگنے کے، ان کے لیے کچھ پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرنے کے، ہم نے اٹھا لیے ڈھول ڈھمکے اور پمپا پہ پتہ نہیں کیا چیزیں کرنا شروع کر دی۔ میں یوں کہوں گا، ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان لوگوں کی روح کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اگر ان کا حق ادا کرنا ہے تو آج کے دن قرآن پاک کی تلاوتیں کرو اور اللہ کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کرو۔ سچ کہا یا غلط کہا؟ بولتے نہیں نوجوان، بولو۔ ہاں، خوشی ہے، ٹھیک ہے کہ اللہ نے ہمیں ملک دیا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم شریعت کے حدود کو پار کر جائیں، حدود اللہ کو پار کر جائیں، اللہ کی نبی کی شریعت کو اور سنت کو پسے پل ڈال کر گانے بجانے اور ڈھول دھمکوں میں چلے جائیں۔ ارے آج میں آپ کو کچھ بہت پیچھے لے چلتا ہوں۔ جب آج تو ہمارا یہ ملک 70 سال پہلے الحمدللہ آزاد ہوا، اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا۔ آؤ ذرا دیکھیں، جب مکہ المکرمہ فتح ہوا، میرا پاک محمد کس طرح وہاں چلے گئے۔ وہ ملک، وہ مکہ میری طرف دیکھیں گے، جس مکے سے میرے نبی کو لوگوں نے نکالا، وہ مکہ جس مکے میں رہتے ہوئے سیدنا بلال کو گرم اگاروں پہ لٹایا گیا، چمڑیاں اڈھیڑ دی گئیں، تشدد اتنا کیا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو مکے کو مخاطب کر کے کہا ہے، مکہ تو محمد کو بہت پیارا ہے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے میرے نبی کی، روتے ہوئے فرمایا، مکہ مجھے تجھ سے بہت بڑا پیار ہے، تو مجھے بہت پیارا ہے، لیکن تیرے رہنے والے
مجھ محمد کو یہاں رہنے نہیں دیتے، اس لیے میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دنیا والوں، جب وہ دن آیا کہ اللہ نے اس مکہ کو میرے نبی کی گود میں ڈالا اور مکہ فتح ہوا، تو خوشخبری دی گئی محبوب گھبرانا نہیں ہے۔ تکالیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں جب آتی ہیں نا، قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا، پھر کہا ان مع العسر یسرا۔ دنیا والوں، جب تکلیفیں اور پریشانیاں آئیں، مشکلیں آئیں، تو میں رب کا وعدہ ہے مشکلوں کے ساتھ آسانیاں عطا کرتا ہوں۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں گھبرایا نہ کریں۔ اگر کوئی مشکل آ جائے، کوئی حالات آ جائیں، تو اللہ کا وعدہ ہے صبر کرنا تمہارا کام ہے، مشکلوں کو دور کر کے اور آسانیاں پیدا کر دینا محمد کے خدا کا کام ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ آج وہ دن آیا جب مکہ فتح ہونے لگا، میرے نبی کو میرے رب نے خوشخبری دی، میرے محبوب، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا۔ اے میرے محبوب، جڑے ویلے اللہ دی مدد آئے، جب اللہ کی مدد آئے گی، جس مکے کو تو نے چھوڑ کے مدینے کی طرف ہجرت کی ہے، اے میرے محبوب، ایک وقت آئے گا، ایک ٹائم آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسی مکے کا قائد میں تجھے محمد کو بنا دوں گا۔ تو محمد اس مکے کا قائد ہوگا اور دنیا تیرے پیچھے ایسے ہوگی کہ قرآن کہتا ہے اے میرے پیغمبر وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ جب تو مکہ فتح کر کے قائد بن کر مکہ میں داخل ہوگا، اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، پر تیرے پیچھے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ہے میرے پاک پیغمبر، یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور میرے پاک پیغمبر میں تیرے پیچھے فوجیں بھیج دوں گا۔ دین کے اندر دو چار بندے نہیں بلکہ فوجی آئے کہ کلمہ محمد کا پڑھیں گے۔ اس لیے اور دنیا والوں، اللہ کے حضور ہمیں شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے۔ آج 14 اگست کے دن پٹاخے نہیں، ڈول ڈبکے نہیں، گانے بجانے نہیں، بلکہ اللہ کا قرآن پڑھنا چاہیے، اللہ کے حضور شکرانے کے نفل ادا کرنا چاہیے، اللہ کے حضور گڑ گڑانا چاہیے، اللہ کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے، اللہ کی بڑائیاں بیان کرنی چاہیے، اللہ کے شکرانے ادا کرنے چاہیے، نوافل بھی پڑھو، قرآن کی تلاوتیں بھی کرو۔ آج تو ہمیں قدر کوئی نہیں ہے۔ نوجوانوں ذرا تاریخ تو پڑھو، تاریخ کو دیکھو، ماں کی مامتا چلی گئی، بیٹیوں کی عزتیں چلے گئی، نوجوان شہید ہو گئے، اتنے شہادتیں ہوئی، بعد کے اندر یہ ملک اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ پہلے قربانیاں، جو چیز تمہیں ملے گی پہلے قربانیاں دی جاتی ہیں، بعد کے اندر اللہ اس قربانیوں کا صبر عطا کر دیتا ہے۔ ہاں، جیسا کہ مکہ المکرمہ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد جب مکہ فتح ہوا، میری طرف دیکھو نوجوانوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں جھنڈا ہے، قائد محمد مصطفیٰ ہے، بلند آواز سے کہیں، وہ آواز اتنی ہے، ابھی آواز ہے، اس پہ کھولیں تھوڑی جی آواز، اگر تکلیف ہو جائے کہ میری آواز کھول، توجہ کریں، میری طرف دیکھیں،
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायद मेरा नबी है, सुभान अल्लाह, सिपा सालार मेरा सोहरा मोहम्मद मुस्तफा है। जब जो ही मक्का में दाखिल हुए, एक सहाबी, मेरी तरफ देखिए, आप इधर नहीं देखना, एक सहाबी बैतुल्लाह की छत के ऊपर खड़े होकर ऐलान करने लगे, बड़ा ऐलान, और जोर से कहने लगे, अल यौम यौमुल मलहमा, अल यौम यौमुल मलहमा। ओ मक्का वालों, आज बदले का दिन है। आज बोलेंगे, आज बदले का दिन है, बदला लेंगे आज हम आपसे। बदला लिया जाएगा बिलाल की तड़प का, बदला लिया जाएगा सुमैया की आहू का, बदला लिया जाएगा जमीरा की आंखों का, बदला लेंगे आज हम तुमसे। मासूम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव के नीचे तुम कांटे बिछाते थे, मेरा नबी चलता था ऊपर तुम ओझरियां डालते थे, कूड़ा क्रिकेट डालते थे, मेरे नबी के गले के अंदर कपड़े डाल के खींचा करते थे। और मक्का वालों, माजी तुम्हारा था, हाल हमारा है। मक्का वालों, माजी तुम्हारा था, हाल हमारा है, आज हम तुमसे बदला लेंगे। बस ये आवाज थी, तो ये आवाज मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में पड़ी। हजरत अली से पूछा कौन है, बताया, मुझे नाम ज़हन से निकल गया, साहबी का नाम भी है। फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला सहाबी है। आपने फरमाया उसको मेरे पास ले आओ। हुजूर के पास आए, मेरे नबी ने फरमाया मेरा ये ऐलान नहीं, मेरा ये ऐलान नहीं, मैं तुम्हें हुक्म करता हूँ, जिस तरह तू पहले ऐलान कर रहा था बैतुल्लाह की छत के ऊपर जाके ऐलान कर, अल यौम यौमुल मरहमा, अल यौम यौमुल मरहमा, आज बदले का दिन कोई नहीं हो मक्का वालों, आज रहमत का दिन है। बोलते नहीं है, आज बोलेंगे, आज रहमत का दिन है, बदले का दिन नहीं है। आज यहाँ हम आके खून रेजियां नहीं करेंगे, आज हम यहाँ आके पटाखे नहीं फोड़ेंगे, आज हम यहाँ के आपको दिखाएंगे नहीं, आज हम यहाँ के बैतुल्लाह के अंदर खड़े होकर तवाफ करेंगे, अल्लाह के शुक्रिया अदा करेंगे, नवाफिल अदा करेंगे। और मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान कर दो, अल यौम यौमुल मरहमा, अल यौम यौमुल मरहमा। और दुनिया वालों, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान है, आज रहमत का दिन है, मैंने आज तुम्हारे साथ वो मामला करना है। मेरी तरफ देखें, मेरे अल्फाज नहीं, बुखारी के बड़े प्यारे अल्फाज है, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारी जबान अतर से ऐलान फरमाया, जा मेरे यार ऐलान कर दे, जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने भाई आ गए थे और उनको पता चल गया कि यूसुफ हमारा भाई, आज अल्लाह ने उसे बादशाह बनाया है, अजीज मिस्र बनाया है, बड़े परेशान होके खड़े हैं। लेकिन जनाब यूसुफ ने अपने भाइयों को कहा, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज मैं तुमसे बदला नहीं, आज मैं तुम्हें मायूस नहीं, आज मैं तुम्हें रुसवा नहीं करूंगा, मैं तुम्हें रुसवा भी नहीं करूंगा, आज मैं तुम्हें पिछली बातें याद भी नहीं दिलाऊंगा, अल्लाह के लिए आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। कहा जा मेरा यार ऐलान कर दे, आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों से वही बेवर करेंगे, वही व्यापार करेंगे, वही कुछ करेंगे जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया। और बड़ा यहाँ आ जाए उसे भी अमान
امان مل جائے گی۔ اور بڑا پیارا اعلان میرے نبی نے فرمایا، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا، میرے نبی نے اعلان فرمایا جو بندہ ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا، توجہ میری طرف، جو بندہ ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا، مجھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہے کہ اسے بھی میں محمد امان دے دوں گا۔ زور سے کہیں، بلند آواز سے کہیں، پھر میں کیوں نہ کہوں ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور دنیا والوں، میرا نبی کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ زمین کے اندر میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا، توجہ میری طرف۔ ایک عورت مکہ کے قریب ایک بستی میں رہتی تھی، چڑھائیاں ہوتی رہی، لوگ آتے رہے، لیکن اس طرف میرے نبی نے کسی فوج کو نہیں، کسی پولیس کو نہیں، ایک فوجی بھی اس بستی کی طرف میرے نبی نے نہیں بھیجا۔ چند دن گزرے، پورا علاقہ فتح ہوا، وہ بستی ابھی تک وہاں کوئی نہیں پہنچا۔ ایک عورت وہاں سے نکلی، بستی والوں کو مخاطب کرنے لگی، اعلان کرنے لگی جلدی کرو، جمع ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، بوڑھے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، جلدی کرو، جمع ہو جاؤ۔ ساری بستی کے لوگ جمع ہو گئے۔ میری طرف دیکھیے گا، ہائے، جب لوگ جمع ہوئے، وہ عورت اعلان کرتی ہے تمہیں پتہ ہے ہر طرف مسلمانوں کی فوجیں جا رہی ہیں، علاقے کے علاقے فتح ہو رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے، مسلمانوں کے قائد نے، آمنہ کے در یتیم سونے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف فوج کیوں نہیں بھیجی؟ ایک فوجی تک بھی نہیں آیا۔ بستی والے کہتے اماں ہمیں تو معلوم نہیں۔ سنیے گا، تو عورت روتے ہوئے کہنے لگی مجھے ایسے لگتا ہے جس طرح مسلمانوں کے نبی کو میرا پانی یاد ہو، میرا حیران ہونے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگی سفر سے آ رہی تھی، مسلمانوں کا لشکر سامنے کھڑا تھا، ان کے پاس پانی ختم ہو گیا تھا، چند صحابہ راستے میں کھڑے ہوئے تھے کہ کوئی بندہ گزرے اس کے پاس پانی ہو، ہم ان سے پانی لیں۔ کسی نے انکار کیا؟ وہ زمانہ ایسا تھا، مسلمان بیچارے کمزور تھے۔ کہنے لگی میں گزری، میرے پاس پانی تھا، صحابہ میرے پاس آئے، پانی چاہیے، میں چلی گئی، پانی کا پیالہ بھر کے دیا۔ میری طرف دیکھیں گے، سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا، اپنا جھوٹا کیا، دوبارہ اسی کے اندر ڈالا، صحابہ سے کہا جتنے صحابی ہو پانی پینا شروع کرو۔ سب نے پانی پیا، فرمایا اپنی مشکیزیں بھی بھرو، مشکیزیں بھی بھرے۔ بعد میں نے کیا دیکھا، پانی اتنا ہی تھا جتنا انہوں نے مجھ سے لیا تھا۔ یہ میرے نبی کا، بولے میرے نبی کا معجزہ تھا۔ کہنے لگی کلمہ تو اس دن میں نے نہیں پڑھا، لیکن دل میں میرے دل کے اندر محمد مصطفیٰ کی محبت آنا شروع ہو گئی۔ میرے دل نے میرے ضمیر نے مجھے ملامت کرنا شروع کر دیا کہ واقعی اللہ کا سچا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے۔ میں یوں کہتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی کو میرا پانی یاد ہے، اس لیے وہ ہمارے تک ایک فوجی تک بھی نہیں بھیجا۔ میں اب نہ بلائے، میں تمہیں دعوت دیتی ہوں، میں تمہیں کہتی ہوں جلدی کرو، پوری بستی کی بستی، وہاں سے تو لوگ نہیں آئے، پورے بستی والے حضور کی خدمت میں جاتے ہیں اور کلمہ محمد کا پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ زور سے کہیں، پانی کا ایک پیالہ
میرے نبی کو یاد ہے. ناراض نہ ہونا, ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتنے احسان کر جاتے ہیں, کسی نے کسی کے اوپر وقت کے اوپر کام آیا, ہاں اسی کی جڑیں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. جس نے جو وقت میں کام آیا نا اسی کو ڈسنا شروع کر دیتے ہیں. کسی نے کہا 4 آنے کی کبھی ضرورت پڑ جاتی, ابھی 5 دن بعد, ہفتے بعد, 10 دن بعد دوں گا, ہاں مہینے کے بعد دے دوں گا. سال گزر گئے. ناراض نہ ہونا, خیال کیا کرو. قرآن کہتا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان سے دیا کرو, ایسے نہ کیا کرو. اور دنیا والوں دیکھتے نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کا پیالہ یاد ہے. آج اس بستی کے اوپر میرے نبی نے چڑھائی نہیں کی, کوئی فوجی نہیں بھیجا. جب اس عورت نے پوری بستی والوں کو دعوت دی, جب سارے لوگ حضور کی خدمت میں آئے, جب وہ اماں میرے نبی کے سامنے آئی, میرے نبی مسکرا کے فرماتی ہے مجھے پتا تھا کہ تو اسی بستی میں رہتی ہے اور مجھے یقین تھا کہ تو میرے دربار میں میری خدمت میں آئے گی. ساری بستی والے روتے ہوئے کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یہ ہے فتح, یہ ہے ملک فتح ہوا, یہ مکہ فتح ہوا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمائے, میرے نبی نے صحابہ سے کہا نوافل ادا کرو, قرآن کی تلاوتیں کرو, بیت اللہ کے طواف کرو, حجر اسود کے بوسے دو, صفا مروہ کرو, اللہ اللہ عمرے کرو. صحابہ عمرے کرنے لگے, صحابہ اللہ کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کرنے لگے, صحابہ قرآن کی تلاوت کرنے لگے. آج اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, اللہ نے ہمیں عظیم ملک دیا ہے, پاکستان کے نام سے دیا ہے, لیکن نوجوان نعت گانوں کے اوپر چلے گئے, اللہ معاف کرے پٹاخے پھوڑنے لگے. اللہ کے لیے اتنا بڑا اللہ نے ملک دیا ہے. جس دن یہ ملک فتح ہوا رمضان کا مہینہ تھا, اگست کا مہینہ تھا, آواز آنے لگی دنیا والوں آج اللہ نے ہمیں ایسا ملک دیا ہے. پہلے زمانے سے لے کر پتہ نہیں 15-20 سال تک ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں, آواز آنے لگتی تھی پاکستان کا مطلب کیا, بولیں گے آج کل چھوٹے بچوں کو یاد یہ نہیں ہے, جو آج سے 20 سال کی عمر ہے نا ان کو یاد ہے پاکستان کا مطلب کیا. آگے بھی بول لیں محمد الرسول اللہ. جب یہ ملک معرض وجود میں آیا, آپ کو پتا ہے کتنے علماء نے قربانیاں دی, 10,000 علماء کو ایک دن میں شہید کیا گیا تھا. ہاں وہ شہید ہوئے, انہوں نے جانیں دی, انہوں نے بچے یتیم ہوئے. میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا, ایک آدمی کی شادی ہونے لگی, سنیے گا, نکاح خان سامنے آیا, ایجاب و قبول ہونے لگے. قاضی نے پوچھا بتا تیرے ابے کا نام کیا ہے, تیرے باپ کا نام کیا ہے. رونے لگا, جلدی سے گھر جانے لگا. ماں اندر بیٹھی تھی, عورتیں بڑی جمع ہوئی تھی. آتے ہی کہتا اماں جی اتنی عمر ہو گئی, میں نے آپ سے آج تک یہ نہیں پوچھا, بات ذہن میں بھی نہ آیا. قاضی پوچھتا ہے ابا کا نام کیا ہے, مجھے جلدی کر ابا کا نام بتا تاکہ وہاں لکھا جائے. ماں نے کہا, ماں کی بھی آنکھوں سے آنسو, رونے لگی. یہ چلنے لگا, اس کے ذہن میں کوئی عجیب خیالات آنے لگے, تخیر تبدل تصور میں جانے لگا. عورتیں بھی پریشان ہونے لگی, ہاں بتا کیوں نہیں بتاتی. روتے روتے سسکیاں لگ گئی. بعد میں کہتی ہے بیٹا میں تجھے بتاؤں, جب یہ ملک فتح ہونے لگا تھا میں وہاں راستے سے چلی, چھپتی چھپاتی, رات کو چلتی تھی, اکیلی بچ گئی.
پورا کنبا قبیلہ شہید ہو گیا. راستے میں تھی ایک جگہ لاشیں پڑی ہوئی تھی. ایک شیر خوار بچہ سال 1.5 سال کی عمر میں پڑا ہوا تھا. میں نے اسے اٹھایا, سینے سے لگایا, رات کو سفر کیا, کہیں سے کچھ مل جاتا کھا لیتی, کہیں سے کچھ مل جاتا کھا لیتی. دن کو چپ کر کے بیٹھتی, رات کو پھر سفر کرتی, پھر دن آتا چھپ جاتی, رات کو پھر سفر کرتی. کرتے 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 ہائے جنگل کے درختوں کے پتے بھی کھاتی رہی, کہیں سے کچھ مل جاتا وہ بھی کھاتی رہی. اس ملک میں آ گئی. اس بچے کی میں نے پرورش کی, شادی میں نے بھی نہیں کی, اسے بچے کے اوپر میں نے سہارا کیا, اس کو سینے سے لگایا. آج جس کا نکاح ہو رہا ہے یہی وہی بچہ ہے. تو مجھے بتا, میں نے تو تمہیں لاشوں سے اٹھایا تھا, پتہ نہیں تیری اماں اور ابا کا نام کیا ہے. اور آج ہم لگے ہوئے ہیں رات کا 2 بجے, ناراض نہ ہونا, 2 بجے کا ٹائم ہے, آسمان پہ اللہ کا ہے, میرے نبی کا رب محمد, زور سے کہو. 2 کا ٹائم ہے, 1 کا ٹائم ہے. حدیث میں آتا ہے رمضان المبارک کے جو مہینہ ہو نا, مغرب کے وقت اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں, اور آگے پیچھے تہجد کے وقت رب محمد آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں. ہاں, رات کے 2 بجے میرا خدا اسی آسمان پہ ہے. آواز آنے لگی, حل من مستغفر, حل من مبتل, حل من مستغرق, حل من مسترزق. ہاں کوئی مانگنے والا ہے, ہاں کوئی مانگنے والا, روٹھے رب کو منائے, گناہوں کی گٹھڑیاں اس کے سروں پہ, آؤ تمہارے آنے کی دیر ہے, میرے بخشنے کی دیر کوئی نہیں ہے. میرا خدا آسمان دنیا پہ آیا ہوا ہے, اور ہم فلموں پہ لگے ہوئے ہیں, گانوں پہ لگے ہوئے ہیں, بجانوں پہ لگے ہوئے ہیں. ناراض نہ ہونا, آج کے دن کیا کرنا ہے, آج کے دن قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. کرو گے انشاءاللہ؟ جو کریں گے آج ہاتھ اوپر کریں. خدا کے لیے سورہ یاسین پڑھ کر ان شہداء کو بخشو جنہوں نے ملک کے لیے قربانیاں دی تھی. سورہ ملک پڑھ کر ان کو بخشو, درود شریف پڑھ کر ان کو بخشو, ان کے لیے کچھ کرو جنہوں نے اتنی قربانیاں دی اور اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا. اور مطلب تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا مانا کہ اس ملک میں لا الہ الا اللہ حکم اللہ کا ہو. میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں, مطلب بڑا پیارا ہے کہ اس ملک کے اندر راج ہو اللہ کا, رواج ہو محمد رسول اللہ کا. راج بولیں گے, راج کیا مانا, حکم اللہ کا, حکم اللہ کا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ. ترجمہ بڑا پیارا ہے کہ مشکل کشا, حاجت روا, نفع اور نقصان کا مالک, سجدہ طواف منت پکار کے لائق, بگڑی بنانے والے, سب کچھ کرنے والا, اللہ کا حکم مانتے ہوئے محمد الرسول اللہ میرے محبوب کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا تمہارا کام ہے. مشکلیں حل کر دینا, آئے رحمتوں کی موسلادھار بارشیں برسانا محمد کے خدا کا کام ہے. یہ ملک بھی فتح ہوا, میری طرف دیکھیں گے, ایک وہ ملک فتح ہوا جب سیدنا عمر, سب کہہ دے زور سے, رضی اللہ تعالی عنہ, بیت المقدس فتح ہونے لگا, جہاں آج اسرائیل بدبخت نے قبضہ کی. آج میں نے خبر پڑھی ہے کہ عرب امارات نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا. حدیث میں آتا ہے جب یہ عرب یہودیوں کی غلامی میں آ جائے نا, سمجھ لینا کہ قرب قیامت ہے, سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے. یاد رکھنا یہ یہود و نصارا, یہ یہودی اور عیسائی کبھی مسلمانوں کے دوست
بولے بولے بولے، یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ یہ لفظ بولنا ہوگا، میں نہیں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ 11واں پارہ ہے، رب کا قرآن کہتا ہے ایمان والے لوگوں، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ تمہارے دوست بن نہیں سکتے قرآن کی مانے یا بولے قرآن سچا، قرآن بولیں گے قرآن سچا، قرآن کا ایک ایک لفظ سچا، میرے نبی کا فرمان سچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح کرنے لگے، سبحان اللہ، آپ آنے لگے، فوجیں پہنچی ہوئی ہے، لوگ سرحدوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، میری طرف دیکھیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر اور آپ کا ایک غلام جس کا نام مسلم ہے، باری مقرر ہے، کچھ 2 کلومیٹر، 4 کلومیٹر، 1 کلومیٹر، 2 میل یا 3 میل، امیر المومنین اوپر بیٹھیں گے، غلام مہار کو پکڑے گا، پھر ایک وقت آئے گا غلام اوپر بیٹھے گا، امیر المومنین مہار پکڑے گا، یہ باری مقرر ہے، یوں سمجھ لے آدھا گھنٹہ امیر مہار پکڑے گا اور آدھا گھنٹہ غلام۔ یہی ہے اسلام، اس کو کہتے ہیں مساوات۔ ہاں، دین محمدی یہی سبق دیتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اور میرے نبی کے نزدیک سب لوگ برابر ہے۔ کالے کو گورے پہ فوقیت نہیں، گورے کو کالے پہ نہیں، امیر کو غریب پہ نہیں، غریب کو امیر پہ نہیں، اللہ کے نزدیک سب بولیں گے بولیں گے۔ قرآن کہتا ہے مجھے تمہارے مال اور ایسے چیزیں نہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میں نے تمہارے یہ کنبے قبیلے بنائے ہیں تاکہ ایک دوسروں کا تعارف ہو، میرے نزدیک عزت والا وہ ہے جس کے اندر تقوی ہے، ہاں تقوی والے، سبحان اللہ۔ مساوات، برابری، دین یہی کہتا ہے، اسلام یہی کہتا ہے۔ اب یہ ملک سرحد سامنے آنے لگی، باری